ایک اور حدیث کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے گناہ اور عیب چھپاتے تھے دنیا میں، اللہ قیامت والے دن ان کے عیب چھپائے گا. تو لوگوں کے عیب چھپانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے عیب ظاہر کرنے پڑتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کوئی مجھ سے کسی کا رشتہ مانگنے آئے تو عیب بتانا پڑے گا بھی کہ یہ اس کی یہ بری عادتیں ہیں، دیکھ لو. اگر اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے تو یہ اس کی بری عادتیں ہیں، تو وہاں پر آنیسٹی دکھانی پڑے گی. پرمیزیبل فارم آف بیک بائٹنگ ہے، 6 فارمز آف بیک بائٹنگ پرمیزیبل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں گھیر کر کہے گا کہ جس طرح دنیا میں تیرے گناہ چھپاتا رہا، آج بھی چھپاؤں گا. اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اس کے گناہ اس دن بھی چھپا رہا ہے. تو یہ ہوپ فل چیز ہے ایک کہ وہ شخص ٹرائی کر رہا تھا. پوائنٹ از وہ ٹرائی کر رہا تھا. وہ شخص نہیں تھا جو ڈیفنس میکینزم بنا کر بیٹھا تھا اور جان بوجھ کے گناہوں میں جاتا تھا. ہی اور شی واز ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ، اسپیشلی ان دس ایج آف فتنہ، آج کے پرفتن دور میں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز ہے. کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے آج کے دور میں؟ ایسے نوجوان کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں. ہاں، بوڑھے لوگوں کو تو دیکھا ہے یہ کرتے روتے ہوئے، لیکن بڑا کم میں نے نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ بیٹھے. پوری حدیث یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ بیسیکلی ایسے جو نوجوان ہیں ان کی آنکھ جہنم پر حرام ہے، یا ایسے جو بزرگ بھی ہیں یا جو بھی لوگ. تو یہ سنسیئر ریپینٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ a person repents from sin and never commits it again. ایٹ لیسٹ ریزالو تو شو کرتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا اللہ، نہیں جاؤں گا میں اس طرح. اوکے، ام الفضل رپورٹڈ، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اکارڈنگ ٹو الالبانی. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم entered the home of العباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، while he was complaining and wishing for death. صحابہ حضرت عباس ڈیتھ وش کر رہے تھے. کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے گناہ کی وجہ سے بے بس تھے، کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، گناہ کے ہاتھوں اتنا تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر. There is no charm for me in this world. میں نے کئی ایسے ای میلز پڑھی ہیں، میرے پاس ای میلز ہیں ینگسٹرز کی کہ I wish for death، میری سول شیٹرڈ ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. ایسی میرے پاس ای میلز موجود ہیں. تو حضرت عباس he was wishing for death. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم اچانک سے کہہ دیتے نا اس کا ایمان دیکھو کتنا ڈاؤن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں قرآن میں کہ ہائے کاش کہ میں مر ہی جاتی تو بہتر تھا، سم تھنگ لائک دس. اوکے، تو یہ مومن پہ آ جاتا ہے ڈپریشن کا فیز، کوئی بات نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, O Abbas, O uncle of messenger of Allah, do not wish for death. موت کی تمنا نہ کریں. If you are a good doer, your goodness will be added to your goodness and it will be good for you. اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو نیک اعمال آپ کے انکریز ہوں گے. If you are an evil doer, you will be given time to make توبہ for your evil and it will be good for you. کتنی خوبصورت بات ہے کہ عباس آپ کیوں موت کی تمنا کریں؟ اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو آپ کے نیک اعمال بڑھیں گے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے کوئی گناہ ہے تو آپ کو موقع مل جائے گا گناہوں کی توبہ کرنے کا. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، اوکے، کہ میں نے جینا ہے تاکہ اللہ مجھے موقع دے میں گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر سکوں. بلکہ جب آپ صبح اٹھیں اللہ کا شکر کریں، اللہ تھینکس فار گیونگ می another day to repent. مجھے آپ نے موقع دیا توبہ کرنے کا، کہیں میری موت نہ آ جاتی گناہ کی سٹیٹ میں. اوکے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، یہ بھی صحیح ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, O son of Adam, stand for me and I will walk to you, walk to me and I will run to you. اے ابن آدم تو کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، اور تو چل کر آ میری طرف، میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا. اور امام شافعی نے شاید اسی حدیث کی اس میں کہا نا کہ run if you can run towards Allah, walk if you can walk towards Allah, crawl if you can crawl towards Allah, but never stop trying. بہت خوبصورت حدیث، بہت خوبصورت بات ہے. واک کر کے جاؤ، بھاگ کے جاؤ، بھاگ کے نہیں جا سکتے، سلو چل کے جاؤ، سلو چل کے نہیں جا سکتے، کرال کر کے جاؤ، اسٹرگل کر کے اللہ تک چلے جاؤ. اوکے، لیکن نیور اسٹاپ ٹرائنگ، کبھی بھی ٹرائی کرنا نہیں چھوڑنا. ایک لمبی حدیث
المجم الکبیر کی حدیث ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. Abu Tawil reported he came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and he said, "What do you think of a man who commits every sin, leaving nothing of them? Is there repentance for him?" اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے ہر گناہ کیا ہوا ہے اور کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا, تو کیا اس کی ریپینٹنس قابل قبول ہے؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Have you embraced Islam?" He said, "Yes, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." The Prophet said, "Yes, perform good deeds and leave evil deeds, then Allah will turn all of them into good deeds for you." تمہارے ایول ڈیڈز کو بھی اللہ گڈ میں ٹرن کر دے گا اگر تم سنسیئر ریپینٹنس کرتے ہو. He said, "And my treachery and wickedness," جو میں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں, جو wickedness دکھائی ہوئی ہے. The Prophet said, "Yes." He said, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." He continually kept saying Allahu Akbar till he disappeared from the view. یعنی وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے محفل سے برخاست ہو گئے. یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگوں کو بشارت دو. ڈو ناٹ میک دیم رن اوے. ان کو بھگاؤ نہ اسلام سے, ان کو بشارت دو. دے ہیو کم ٹو لسن گڈ ورڈز فرام یو. فضیل, امام فضیل ابن ایاد, بہت بڑے سلف اور ون آف دی گریٹسٹ نیمز ان اسپرچویلٹی, اسلامک اسپرچویلٹی, فضیل ابن ایاد. فضیل ابن ایاد رحمہ اللہ کا قول ہے, اس کی سورس التوبہ ابن ابی الدنیا 64. He said, "By the measure of how small a sin seems to you, such is it enormous to you." کیا مراد ہے کہ جتنا تم ایک گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو اتنا وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. And by the measure of how enormous it seems to you, such is it small to Allah. اور جتنا تم ایک گناہ کو بڑا سمجھتے ہو اتنا ہی وہ اللہ کے لیے چھوٹا ہے. بہت خوبصورت, بہت ڈیپ بات. وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں. اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ when a sin becomes routine for you, then fear the day, جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں. توبہ ہی نہیں کر رہے, روٹین بنا لیا ایک گناہ کو, بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو, تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے, اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں, ریپینٹنس کریں, اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں.